جو ہمارے لوگ نئے آتے ہیں یہاں پہ جو لائف سٹائل ہے اس کے ساتھ جڑنا یہاں کی لائف کا ایک حسن ہے۔ جو لوگ سمر میں آئے ہیں، ونٹر میں ان کے لیے ایک خاصا مشکل کام ہوتا ہے ایڈجسٹ ہونا۔ پورے کینیڈا میں دو جو رنگ ہیں وہ غالب ہیں۔ تو یہاں کے جو پارکس ہیں، سبز کی بجائے سفیدی نظر آتی ہے۔ لائف سٹائل ایسا ہے، برف کے ساتھ بہت سارے کاروبار اور ساری زندگی کے معاملات جڑے ہوئے ہیں۔ اس کو صاف کرنے کے لیے شہروں میں سڑکوں کی جو صفائی کا پورا نیٹ ورک ہے۔ اگر سنو نہیں پڑتی تو بہت سارے ونٹر فیسٹیول ہوتے ہیں یہاں پہ۔ جو ونٹر سیزن ہے اس میں لوگوں کے لیے مسائل بھی ہیں اور آسانیاں بھی ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، لینڈ آف اپرچونٹی کینیڈا سے میں ہوں سعید اعجاز گیلانی۔ اردو کینیڈا آفیشیل ہمارا یوٹیوب چینل ہے اور اس کے ذریعے ہم آپ کے لیے نئی ویڈیوز لے کے آتے ہیں جو کینیڈا میں لائف سٹائل اور یہاں کی معلومات کے حوالے سے ہوتی ہیں۔ آج ایک ویڈیو آپ کے ساتھ یہاں جو ونٹر سیزن ہوتا ہے، برف باری ہوتی ہے، اس کے حوالے سے شیئر کر رہے ہیں۔ کچھ معلومات ہیں، کچھ یہاں کی ایسی لائف سٹائل کی چیزیں ہیں جو ہمارے لوگ نئے آتے ہیں یہاں پہ کینیڈا میں یا جو بھی آنے والے ہیں ان کے لیے اس میں معلومات ہو سکتی ہیں۔ اور ویسے بھی یہاں پہ جو لائف سٹائل ہے اس سے فیملیئر ہونا، اس کے ساتھ جڑنا یہاں کی لائف کا ایک حسن ہے۔ لیکن آپ کس طرح سے اس کو دیکھتے ہیں یہ آپ پہ منحصر ہے۔ اور یہاں جو ونٹر سیزن ہے خاص طور پہ، اگر جو لوگ سمر میں آئے ہیں، ونٹر میں ان کے لیے ایک خاصا مشکل کام ہوتا ہے ایڈجسٹ ہونا۔ تو پورے کینیڈا میں اگر ہم دیکھیں تو دو جو رنگ ہیں وہ غالب ہیں۔ ایک تو موسم جو سرما ہے یعنی ونٹر ہے یہاں کا، اس میں ہر طرف برف کی وجہ سے سفیدی سفیدی ہوتی ہے۔ اور اگر آپ دیکھیں جو موسم گرما ہے یہاں کا، تو اس میں ہر طرف درختوں کے جو سبز رنگ ہیں، چونکہ جنگلات بہت ہیں، اسی طرح یہاں ہر طرف گھاس بہت ہے، اس کا بھی رنگ سبز ہے۔ تو پانی اور اس کے علاوہ جھیلیں ہیں، دریا ہیں اور بہت ساری آبشاریں ہیں یہاں پہ۔ تو بنیادی طور پہ جب یہاں پہ ان دو رنگوں کے علاوہ بھی فال آتی ہے، موسم خزاں ہوتی ہے، تو اس میں پھر یہ رنگ مختلف ایک رنگ برنگ ایک قسم کا ماحول، درخت اپنے جو ہے نا وہ تبدیل ہو جاتے ہیں۔ اس کے بعد اب جب برف باری جوبن پہ ہوتی ہے تو یہاں کے جو پارکس ہیں، یہاں کے جو نیبرہڈز ہیں، جنگلات ہیں، جھیلیں ہیں، دریا ہیں، ان سب پہ بھی پھر اسی طرح ایک سبز کی بجائے سفیدی نظر آتی ہے۔ بہت کم ہوتا ہے، بعض ایسے درخت ہیں جو پورے سال سبز رہتے ہیں، لیکن اگر آپ دیکھیں تو یہاں کے پارک جو بہت آباد ہوتے تھے، ان بینچوں پہ بہت سارے لوگ اور جھولوں میں بچے آ کے یعنی خوش ہوتے تھے، انجوائے کرتے تھے، وہ سردیوں میں ویران ہو جاتے ہیں اور اتنی برف پڑتی ہے، جمع ہوتی ہے کہ یہ پورا سیزن اٹے رہتے ہیں۔ اور بالآخر جب ٹمپریچر اپ ہوتا ہے تو اس کے بعد پھر یہی برف جو ہے وہ پانی کی شکل اختیار کر کے یہیں جذب ہو جاتی ہے اور پھر سے وہی سبزہ اپنا رنگ دکھانا شروع کر دیتا ہے۔ تو اب چونکہ یہاں پہ لائف سٹائل ایسا ہے، برف کے ساتھ بہت سارے کاروبار اور ساری زندگی کے معاملات جڑے ہوئے ہیں۔ اگر برف پڑتی ہے تو اس کو صاف کرنے کے لیے شہروں میں سڑکوں کی جو صفائی کا پورا نیٹ ورک ہے وہ آن ہوتا ہے اور اس کے اوپر ایک اچھا خاصا بجٹ ہر شہر میں صرف ہوتا ہے۔ خاص طور پہ وہ ملینز میں ہوتا ہے، یہ نہیں کہ ہزاروں ڈالر۔ ایک اگر اچھی برف پڑ جائے تو $1 ملین سے زیادہ جو ہے اس کی صفائی پہ خرچ ہو جاتا ہے، کیونکہ بہت زیادہ اکوپمنٹ ہوتے ہیں، لوگ کام کرتے ہیں صبح شام۔ تو اگر برف نہیں پڑتی تو اس سے بھی بہت سارے لوگوں کے کاروبار متاثر ہوتے ہیں، جیسے کہ اس سال ہوا، کیونکہ زیادہ برف نہیں پڑی اور ٹمپریچر بھی بہت زیادہ
مائنس میں نہیں گیا، جس کی وجہ سے وہ لوگ جو کاروبار کرتے ہیں ونٹر روڈز کے لیے، اب ونٹر روڈز کیا ہیں، جب دریا فریز ہو جاتے ہیں، جھیلیں فریز ہو جاتی ہیں، تو ان کے اوپر ایک سڑک بنائی جاتی ہے، روڈز بنائے جاتے ہیں، جو ان علاقوں میں کھانے پینے کی چیزیں لے کے جاتے ہیں جہاں پورا سال گرمیوں میں جیسے جھیلیں اگر پانی ہے تو وہاں نہیں جا سکتے، تو ان علاقوں میں سپلائیز کا دار و مدار بھی ونٹر روڈز پہ ہوتا ہے۔ اگر سنو نہیں پڑے گی، ونٹر شدید نہیں ہوگا، تو وہ لوگ بے روزگار رہتے ہیں۔ اسی طرح اگر برف نہیں پڑ رہی تو کسان جو ہیں وہ ان کے لیے بڑے مسائل ہوتے ہیں کہ وہ کاشتکاری نہیں کر سکتے کیونکہ مطلوبہ موئسچر نہیں ملتا، اور ان کے لیے بڑی پریشانی کا باعث ہوتا ہے، اور وہ پھر برف باری نہ ہونے کے بعد اگر مطلوبہ مقدار میں نہ ہو تو اس کے بعد ان کی جو امیدیں ہیں وہ سمر میں بارش کے اوپر لگ جاتی ہیں، اگر خدا نہ خواستہ بارش بھی نہ ہو تو بس پھر اللہ ہی حافظ ہے۔ اسی طرح برف باری نہ ہونے کی وجہ سے کچھ لوگوں کی موجیں لگی ہوتی ہیں، وہ لوگ جو برف کی صفائی کے سالانہ ٹھیکے لیتے ہیں، ان کے لیے خوشی یہ ہوتی ہے کہ انہیں کام نہیں کرنا پڑتا۔ جو پارکنگ لاٹس کے لوگ صفائی کے پہلے سے چونکہ پیمنٹ ہو چکی ہوتی ہے، تو اگر برف نہیں پڑے گی تو وہ آرام کر رہے ہیں، اگر پڑے گی تو ظاہر ہے انہیں اپنے کانٹریکٹ کے مطابق صاف کرنی پڑے گی۔ تو یہ ایک بہت سارے معاملات زندگی کے جڑے ہیں۔ اسی طرح اگر سنو نہیں پڑتی تو بہت سارے ونٹر فیسٹیول ہوتے ہیں یہاں پہ، ان کے لیے بڑے مسائل ہوتے ہیں، لوگوں کا روزگار جڑا ہوتا ہے۔ تو برف پڑنا اور نہ پڑنا، یہ دونوں ہی ایک طرح سے جو ونٹر سیزن ہے اس میں لوگوں کے لیے مسائل بھی ہیں اور آسانیاں بھی ہیں۔ پنجابی کی ایک مثال ہے کہ ایک شخص کی دو بیٹیاں تھیں، ایک اس نے نشیبی علاقہ جسے اتھاڑ کہتے ہیں، اور جو اوپر کا علاقہ ہوتا ہے اس کو اتاڑ کہتے ہیں۔ تو اس نے ایک شادی اپنی بیٹی کو اتاڑ میں بیاہ ہوا تھا اور ایک اتھاڑ میں رہتی تھی۔ تو اس گھر میں اگر بارش ہوتی تھی تو وہ کہتے تھے کہ جی زیادہ بارش ہو جائے تو کہتے جی اتھاڑ والی ماری گئی کہ وہاں سیلاب آ جائے گا، اور اگر بارش نہیں ہوتی تھی تو جو بارانی علاقے بلائی علاقے میں رہتی تھی وہ کہہ رہے جی وہ والی ماری گئی کہ ان کے ہاں فصل نہیں ہوگی اور بھوکی مرے گی۔ تو کینیڈا کا بھی کچھ ایسا ہی معاملہ ہے، تو اس لیے جو لوگ دلچسپی رکھتے ہیں آ رہے ہیں تو ان کے لیے بھی اپنے آپ کو اس حساب سے تیار رکھنا چاہیے۔ یہ آج کی ویڈیو تھی، ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، اپنا خیال رکھیں۔